مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا اور پاکستان کی دفاع اور حفاظت بھی نون کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں میں گنڈا پور ہوں اور پختون ہوں. آپ نے پختون ہے ورنہ گنڈا پور ہے. اس قوم کو بتایا کہ نکے کا آبا کون ہے, بتایا کہ نہیں بتایا؟ پی ٹی آئی والے بڑے کنفیوز ہیں, تو میں نے کہا کہ کنفیوژن آج میں دور کروں گا ڈی آئی خان میں جا کے. یہ کنفیوز اس لیے ہیں, ایک ہوتا ہے خچر اور ایک ہوتا ہے گدھا. تو یہ جو خچر ہے یہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا باپ گھوڑا ہے یا گدھا ہے. تو یہ کسی کو چور کہنے سے پیٹ نہیں بھرتے. عمران موجودہ نائل حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے. آج بے روزگاری عروج پہ ہے, آج مہنگائی عروج پہ ہے اور آج کرپشن بھی عروج پہ ہے. مسلم لیگ نون کی طرف لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں ایک سیاسی قوت بن کے ابھرے گی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی صدر امیر مقام صاحب کا کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. یہ بھائی جان جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ ڈویژنل ورکرز کنونشن تھا ہمارا مسلم لیگ نون کا ڈیرہ اسماعیل خان میں. اس میں 3 اضلاع کے لوگ ہیں, ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کے, ٹانگ ڈسٹرکٹ کے اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ کے. تو یہ ان کی محبت ہے جو اتنی تعداد میں ہی آ گئے ہیں. ہم نے تو ورکرز کنونشن کے لیے, کیونکہ ہماری پارٹی نے ایک پلان کیا ہے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں ورکرز کنونشن کر رہی ہے اور آرگنائزنگ کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں تاکہ پارٹی کو ولیج سے لے کر اوپر ڈسٹرکٹ تک ان کی تنظیمیں بنائیں. تو اس حوالے سے ہمارا یہ پلان تھا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب نواز شریف کا بیانیہ اتنا لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چھوٹا سی بھی اگر کوئی پروگرام ہو تو لوگ وہاں پہ جوک در جوک آ جاتے ہیں اور اس کو جلسہ بنا دیتے ہیں. اور یوتھ کا جو مسلم لیگ نون ہماری یوتھ ونگ ہے, انہوں نے ابھی یہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے جو یوتھ کے صوبائی صدر ہیں وہ آئے تھے. ہمارے روشن ضمیر لغاری جو ڈویژنل صدر ہیں یوتھ کے, ان کے زیر نگرانی ایک پروگرام ہوا تھا اور وہ اس سے کوئی 7-8 دن پہلے. تو وہ بھی ہے, یوتھ کی بھی انشاءاللہ تنظیمیں بنائیں گے اور ڈسٹرکٹ کی بھی بنائیں گے. عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نالاں ہو چکی ہے کیونکہ نائل حکومت تھی اور انہوں نے جھوٹ بول کے ہی سارا یہ اقتدار حاصل کیا. اور آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بیساکھیوں سے وہ اس اقتدار میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اب نون لیگ کی طرف ہی جائے گی. یہ دیکھ رہے, میں تو حیران ہوں. صبح سے نکلے کرک میں اس طرح سماعت اور پھر خان میں ایک کنونشن ہزاروں کی جلسہ عام میں تبدیل ہوا اور ایک جذبے سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جتنا ولولہ اور جذبہ ہے اور دل سے آئے ہوئے. تو یہ سب سے بڑی بات عمران خان کی نااہلی, جھوٹ اور قوم سے دھوکہ ہے کہ لوگ اس سے تنگ آئے. اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف اور پی ملن کی پرفارمنس کارکردگی ہے جو اس نے ماضی میں کیے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہی پرفارمنس اور وہی دوبارہ آنا چاہیے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے. اور سارے لوگوں کو اس بیانیہ کی کہ اس ملک پر حکمرانی قوم کی ہونی چاہیے 22 کروڑ عوام کو, تو اس کو بھی بے شک پذیرائی مل رہی ہے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ اختیار حق ہمارے ساتھ ہو, ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس ملک کو چلائے. یہ ضرور 2-3 وجوہات ہیں. جتنا کہ ووٹ ہے اور عوام کی رائے ہے وہ تو آپ نے مریم نواز کی جلسوں میں دیکھ لی. یہ لوگ جو آئے یا وہی لوگ آئے جو پی ملن کے ساتھ ہے آج. اسی طرح جو مریم نواز کی جلسوں میں آئے تو پی ملن کے ساتھ ہے. تو گلگت بلتستان کی عوام نے تو فیصلہ دے دیا ہے. ابھی آگے کوئی چینج کرتا ہے تو اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس نے گنڈا پوروں کو بھی بدنام کیا, ہم پختونوں کو بھی بدنام کیا. نہ گنڈا پوروں کی یہ روایت ہے اور نہ پختونوں کی یہ روایت ہے. وہ خواتین کی ہم ریسپیکٹ کرتے, عزت کرتے. ہمیں اس پر بہت دکھ ہوتا ہے یہاں کے کہ آپ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں. تو پختونوں کی یہ روایت نہیں ہے کہ اپنے بہنوں اور اپنے بیٹوں کی بدنامی کرے. یہ انتہائی قابل شرم بات ہے اور قابل مذمت بات ہے. اس پر کوئی فخر نہیں ہونے چاہیے اور اس پر آپ سے اتنا دلیر نہیں بننا چاہیے خواتین کو گالیاں دینا. تو وہی جو اس کا لیڈر جس طرح ہے اس طرح اس کے ورکر ہے.